میرے ساتھ مل کر نکالیے انجیل مقدس میں کرنتھیوں کا دوسرا خط چوتھا باب اس کی 12ویں آیت سے 18ویں آیت تلاوت کریں گے. بنش کے ساتھ مل کر تلاوت خداوندی کرتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک. پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں، اور جو کہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ ایمان لایا اور اس لیے بولا. پس ہم بھی ایمان لائیں اور اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو چلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ مل جان کر چلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا. پس اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں، تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کہ خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے. اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت ظاہر ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے. جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روز ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں. آمین. پریز دا لارڈ، ہیلیلویا. آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، عظیم اللہ بھائی کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، حارث راجپوت کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، شفیق بھائی کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، نسیم جاوید کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، علیشا گل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اس کی ماما کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور جتنے لوگ آپ موجود ہوں آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. بنے رہیے، ہم آخر میں آپ کے لیے اپنے چرچ، شہر، ملک اور ہر اس کے لیے دعا کریں گے جن کی درخواستیں ہمارے پاس ہیں. آئیں بائبل مقدس میں سے خدا کے کلام کو دیکھیں اور اس کی شکر گزاری کریں. آئے خدا کے کلام میں سے بائبل مقدس میں سے. تو ہم چوتھے باب میں پہلی 6 آیات میں ہم نے سیکھا کہ خوشخبری کی واضح ملاحظہ کرنے کا جو ہے وہ ہم پر فرض ہے. اور پھر اب ہم جو بات دیکھ رہے ہیں 7ویں آیت سے 18ویں آیت تک، وہ ہے مٹی کے برتن میں قیمتی خزانہ اور آسمانی منزل جو ہے وہ کیا ہے ہماری. تو ہم نے کل 11ویں آیت تک بڑے اچھے سے اس کو دیکھا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں 7ویں سے 11ویں آیت تک، تو پچھلے 2 پیغام کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو آئیے 12ویں آیت سے آغاز کرتے ہیں. تو 12ویں آیت میں آپ میرے ساتھ نکالیے. سب سے پہلے 12ویں آیت میں زندگی کو دائرہ لگا لیجیے. 12ویں آیت میں سو کیا لکھا ہے، ذرا پڑھ دیجیے 12ویں آیت. بس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں. واہ 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 واہ. موت تو ہم میں اثر کرتی ہے مگر زندگی تم میں. واہ 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 واہ، ونڈرفل. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مٹی کے برتن میں قیمتی خزانہ. اب جو مٹی کا برتن ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کو، ایک خادم کی زندگی کو، یا ایک ایماندار، ایسا ایماندار جو انجیل کی خوشخبری سناتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. اب موت سے کیا مراد ہے؟ موت تو ہم میں اثر کرتی ہے لیکن زندگی تم میں اثر کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں، جتنا انجیل کی خاطر دکھ ہے بدن میں اسے اٹھاتا ہوں، لیکن میرے اس بدن میں دکھ اٹھانے کے سبب سے ہوتا کیا ہے
تم برکت پا جاتے ہو، تم زندگی پا جاتے ہو، تم نجات پا جاتے ہو، تم روح القدس پا جاتے ہو، تم بائبل کی سمجھ پا جاتے ہو، تم آسمانی مکاشفہ پا جاتے ہو۔ موت تو ہم میں اثر کرتی ہے لیکن زندگی تم میں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اس انجیل کو کسی بھی جگہ پر لے کر جاتے ہیں، اور کہیں بھی اگر آپ اپنے گھر میں، محلے میں، شہر میں، کمپاؤنڈ میں، ملک کے باہر، ملک کے اندر، کسی بھی جگہ پر آپ انجیل سناتے تو اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، پے دا پرائز، رائٹ؟ وین یو give the price, when you pay the price about your serving, then people will receive the salvation. جب آپ اپنی قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ اس کے عوض کیا حاصل کرتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ دکھ سے جاتے ہیں، آپ کے پاس کبھی پیسے نہیں ہیں، کبھی عزت نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے، اور آپ مشکل طریقے سے جاتے ہیں، کبھی آپ بیمار ہیں، اور یہ تو ویسے ایشوز ہیں جو نیچرلی آ سکتے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جہاں پر آپ جا کر خدمت کرتے ہیں، لوگ آپ کو ٹیز کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، اس کے عوض آپ کو دکھ، سزائے، ازائیں سہنی پڑتی ہیں، لیکن آپ کنٹینیو لگے رہتے ہیں۔ تو پھر پتہ ہوتا کیا ہے؟ اب میرے پیچھے بولیے، موت تو ہم میں اثر کرتی ہے لیکن زندگی تم میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دکھ تو وہ جسم میں اٹھا رہا ہوتا ہے، اس مٹی کے برتن میں، لیکن وہ جو دوسرا ہے وہ اس سے کیا پا رہا ہوتا ہے؟ زندگی پا رہا ہوتا ہے۔ پولس اپنی پوری بات کا خلاصہ جو 7ویں آیت سے ہم نے شروع کیا ہے پیش کرتا ہے، اس کا مقصد کے لیے کہ وہ کرنتھیوں کو یاد دلاتا ہے۔ کیا یاد دلاتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے مشتقل دکھ اٹھانے سے تم کو، میرے مشتقل دکھ اٹھانے سے تم کو زندگی ملی ہے۔ ہلیلویا! خدمت جب کوئی آدمی کرتا ہے وہ دکھ اٹھاتا ہے پر دوسرے کو زندگی ملتی۔ کیا آپ کو یاد ہے یسوع نے تو دکھ اٹھایا لیکن زندگی مجھے اور آپ کو ملی۔ یسوع نے کوڑے کھائے، مار کھائی، زخمی ہوا لیکن شفا مجھے آپ کو ملی۔ مرا یسوع لیکن زندگی مجھے اور آپ کو ملی۔ یہی کرسچینٹی کا بہت بڑا بھید ہے کہ جب آپ دکھ اٹھاتے ہیں اور دوسرا آپ کی وجہ سے زندگی پاتا ہے تو اسی کو بلیسنگ کہتے ہیں۔ تو پولس کرنتھس کو یاد کراتا ہے کہ پولس کو کرنتھس میں خوشخبری پہنچانے کی خاطر بے بیان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ خداوند یسوع پر ایمان لائے تھے اور اب وہ ابدی زندگی کے مالک تھے۔ ہلیلویا! بہت دکھ سے کرنتھس میں جا کر انجیل سنانے کے لیے ملا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، دکھ تو پولس رسول نے اٹھایا، موت تو اس کی زندگی پر آئی، لیکن زندگی کس نے پالی؟ کرنتھس کی کلیسیا نے۔ پولس کے جسمانی دکھ اور نقصان دوسروں کے لیے روحانی منافع کا باعث بنی ہے۔ رابرٹسن لکھتا ہے کہ اس کا ہر روز مرنا ان کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے جو اس کی خدمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے جب سبی میں نیا خدمت کرنا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئٹہ شہر میں ٹھنڈے ترین علاقے کا شخص تھا، لیکن خدا مجھے پاکستان کے گرم ترین علاقے میں لے کر گیا۔ میں نے وہاں پر بڑی گرمی سہی، میرے ناک سے خون بہتا تھا، اور جس ویگن میں مجھے سفر کرنا ہوتا تھا اس وقت 3.5 گھنٹے ویگن میں لگ جاتے تھے، لیکن میں جو ہی ویگن کا اپنے گھر میں سوتا تھا تو مجھے وومٹس جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی، اور جب میں اس کے قریب جاتا تھا تو میں پورے طرح سے وومٹ جو ہے وہ کرتا تھا۔ پھر میں جب 1.5 گھنٹہ گزر جاتا تھا تو میں اس ویگن میں 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد اگلا 1.5 گھنٹہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ ابھی بس میں مر گیا کہ کب یہ ویگن رکے۔ مجھے آپ یقین مانے، مجھے پورا یقین ہوتا تھا بس میں مر جاؤں گا اگر یہ نہیں رکے گی۔ میں نے کئی سال اس کا دکھ اٹھایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پر لوگوں نے نجات پائی، برکت پائی، ایک زندہ چرچ قائم ہوا۔ آج وہاں پر زندگی، ان کے بچے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ خداوند کی پہچان میں اور ایک ایمان میں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کتنا دکھ اٹھایا اگر میں یہیں پر بتاؤں تو شاید کئی دن جو ہیں وہ لگ جائے، لیکن ایک چھوٹی سی اگزامپل میں بتا رہا ہوں، میں ہر روز مرا ہوں اسے۔ تو پھر اب اس کو سیکھیے، موت تو ہم میں اثر کرتی ہے لیکن زندگی تم میں۔ یہ ہے کہ کیا آپ خدمت کی خاطر دکھ اٹھا لیں اور کوئی اس کے وسیلہ سے ابدی زندگی پالیں، یسوع کو پالیں، تو اس کا مطلب یہ ہے موت تو ہم میں اثر کرتی ہے، یعنی اس مٹی کے برتن میں ہے نا، اس کچے مٹی کے برتن کے اندر ہے،
لیکن اس پر دھوپ اثر کرتی ہے، اس پر ویگن اثر کرتی ہے، اس پر گرمی اثر کرتی ہے، اس پر لوگوں کی باتیں اثر کرتی ہیں، اس پر لوگوں کا ظلم اثر کرتا ہے. لیکن اگر وہ انجیل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرے کو زندگی دے رہی ہوتی ہے. ہلیلویا ہلیلویا. سوائے تو کئی دفعہ ہم بیمار ہوں تو خداوند کو پکارنے لگتے ہیں کہ اس سے رہائی دے تاکہ ہم بہتر طور پر خدمت کر سکیں. زندگی میں ایسے دکھوں کے لیے شاید بعض اوقات ہم کو خداوند کا شکر کرنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں میں اس کو جلال دینا چاہیے. ہلیلویا. تاکہ مسیح کی قدرت ہمارے اوپر ٹھہرے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے لیے بڑا مشکل تھا اس ویگن میں جانا. میری روح کانپ جاتی تھی. بس مجھے موت کا تجربہ ہوتا تھا. یہی تجربہ مجھے آتی دفعہ ہوتا تھا، یہی جاتی دفعہ. لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتا. لیکن مجھے ایسے لگتا تھا میں مر جاؤں گا، اگر یہ ویگن نہ رکی میں مر جاؤں گا. آپ اندازہ کیجئے وہ ایک ایک منٹ میرے اوپر کیسے گزرتا تھا. تو بھی ان بیماریوں کے لیے، ان دکھوں کے لیے، ان مشکلات کے لیے جو آپ کے ذہن پر، دل پر، بدن پر یا لوگوں کے مشکلات پیدا کرنے سے آپ سہتے ہیں، کوئی بات نہیں، شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ موت جو آپ سہتے ہیں یہ دوسرے کو ابدی زندگی دے دیتی ہے. تو اس لیے بیماری میں خداوند کو صرف اچھے ہونے کے لیے نہ پکارے بلکہ شکر کریں. یہ بیماری، یہ دکھ جو ہے وہ دوسرے کے لیے زندگی کا سبب بنے گی. جی 13ویں آیت پڑھیے. 13ویں اور آیت. جو کہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اس لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں. جی دوبارہ سے پڑھیے. اور جو کہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے. بس جی بس، ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے. جب لکھا ہے نا کہ جس کی بابت لکھا ہے تو یہ پرانے عہد نامے کی طرف اشارہ کرے کہ لکھا ہے. اس کا مطلب اس سے پہلے یہ لکھا ہے. اسی ایمان میں ایمان لایا اور اسی لیے بولتا ہوں. اسی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے. تو آئے ذرا اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے. پولس انسانی برتن کی کمزوری اور بے ثباتی کی بات کر رہا ہے. دیکھیں میں اور آپ انسانی بدن رکھتے ہیں اور بے ثبات ہیں اور کمزور ہیں. یہ بدن ہر چیز سہتا ہے. اس میں بیماری لگ سکتی ہے، یہ دکھ سہتا ہے، یہ تانے سہتا ہے، یہ پرابلم سہتا ہے، یہ اثر سہتا ہے. خوشخبری ایسے برتن کے سپرد کی گئی ہے. خوشخبری ایسے برتن کے سپرد کی گئی ہے جو بے ثبات ہے. ایسے کے سپرد کی گئی ہے کہ جو کمزور ہے. یہ بدن یہ مجھے اور آپ کو سپرد کی گئی ہے اور ہمارا بدن کمزور اور بے ثبات ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ تو میرے سفر کی مشکلات تھی، جو میرے فائنینشلی پرابلم تھے، جو مجھے مخالفت وہاں پر تھی. چلے ساری چیزیں چھوڑ دیں. مجھے گرمی اتنی ستاتی تھی کہ میں آپ کی سوچ ہوگی. لیکن تو بھی چونکہ اس بدن میں خوشخبری ایسے بدن کے سپرد کی گئی ہے، چنانچہ اسے سارے معاملے کے بارے میں پولس کا رویہ کیا تھا؟ کیا وہ ہار مان گیا؟ نہیں. اور بے حوصلہ ہو گیا؟ نہیں. نا امید ہو کر بیٹھ گیا، چھوڑ دی اس نے خدمت؟ نہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں جب مجھے خدا پہلی دفعہ سبی میں لے کر گیا اور آج تک جو میں اس کی خدمت اپنے شہر، اپنے ماں باپ، اپنے نان کے دادکوں میں اور پاکستان میں کر رہا ہوں، تو یہ اس کے اسی کمزور بدن میں کر رہا ہوں. مجھے اور آپ کو اسی کمزور بدن میں، بے ثبات بدن میں اس کی خدمت کرنی. تو پولس کیا ہو گیا؟ نا امید ہو کر بیٹھ گیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میں آپ کو بتاؤں اس بات کو اچھی طریقے سے سیکھ لیجئے کہ انجیل کی خوشخبری ایک کمزور بدن کے، ایک مٹی کے برتن میں یہ خزانہ رکھا گیا ہے، سپرد کیا گیا ہے. سو ایمان اس کو توفیق اور طاقت دیتا رہا. کون دیتا رہا؟ ایمان. حالا بدن کمزور ہے، جو اس آیت میں ہم سیکھتے ہیں. بدن کمزور ہے، بدن بے ثبات ہے اور انجیل کا بڑا خزانہ اس کے اندر رکھا ہے. لیکن پھر بھی یہ بدن کی کمزوری کی وجہ سے کیوں نہیں رکا؟ کیوں بے حوصلہ نہیں ہوا؟ کیوں نا امید نہیں ہوا؟ کیوں ہار کر نہیں بیٹھ گیا؟ سنے کیوں نہیں بیٹھا؟ کیونکہ ایمان اس کو توفیق اور طاقت دیتا تھا. ہیلیلویا. خوشخبری کی منادی کیے جا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس زندگی کے دکھوں کے بعد
ایک بڑے جلال کا بیان ہے. ہلیلویا. میں آپ کو بتاؤں، اب ذرا غور سے سنیے. انجیل جو ہے وہ مٹی کے برتنوں میں رکھی گئی ہے، اور وہ مٹی کا برتن میرا اور آپ کا کمزور بدن ہے. جب اس کمزور بدن میں ہم خدمت کرتے ہیں تو پولوس بے حوصلہ نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا، ہمت نہیں آ رہی. تو اب وہ ہمت کون سی چیز ہے جو اسے ہمت نہیں ہارنے دیتی؟ کیونکہ بدن تو کمزور ہے. ایمان کی طاقت. وہ ہرگز نہیں رکا، اور آج تک اب تک خداوند کے دیے ہوئے فضل سے ہم بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو کیوں نہیں رکا؟ کیونکہ ایمان کی طاقت اسے کیا کرتی تھی؟ بوسٹ کرتی تھی. خوشخبری سنانے کے لیے کہتی رہتی تھی بس سناتا جا. اب کیوں سناتا جا؟ کیونکہ اس زندگی کے دکھوں کے بعد، یہ جو ہم اپنے دکھوں میں، ہم اپنے بدن میں دکھ سہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بے بیان جلال ہے. ہلیلویا. ایسا جلال جو بیان سے باہر ہے. تو پھر اس لیے پولوس پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم میں ایمان کی وہی روح ہے، اور اسی روح میں میں ایمان لایا اور اسی لیے بولتا ہوں. میرے پیچھے کہیے، میں ایمان لایا اور اسی لیے بولتا ہوں. بیماری میں بھی بولتا ہوں، نا امیدی میں بھی بولتا ہوں، ہمت نہ ہارنے میں بھی بولتا ہوں. پر بولتا کیونکہ ایمان لایا اور بولتا ہوں. اچھا، یہ زبور 116 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے. زبور 116 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولتا ہوں. پرانے عہد نامے کے اردو ترجمے میں یوں ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور اس لیے یہ کہوں گا. ہلیلویا. میں ایمان رکھتا ہوں اور اس لیے یہ کہوں گا. یاد رکھیے کہ آپ کمزور بدن میں کبھی نہیں رکتے. سارے دکھ سہتے ہیں، گرمی کا، لوگوں کا، بدن کی بیماریوں کا، لوگوں کی مختلف طرح کی ہڈلز کا. اب اس کے پیچھے ایک چیز کار فرما ہے، جب آپ نہیں رکتے، ایمان. اس لیے ایمان سے آپ کہتے ہیں، اور اس کے دکھوں کے بعد آپ ایک بڑے جلال کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. اسی لیے جو کچھ کہتا تھا کہہ رہے، اور مضبوط ایمان کے نتیجے میں کہتا تھا. پولوس کا بھی یہی حال ہے. اس کو بھی ایمان کی وہی روح ملی جو زبور نویس کو ملی تھی. ہلیلویا. اب ذرا آپ پڑھیے، پھر یہ آیت سمجھ آئے گی. پولوس کہتا ہے پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں. اچھا سنیں، داؤد کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے کہوں گا. پولوس کہتا ہے پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں. ہلیلویا. تو وہی روح اس کو دی گئی جو نبیوں کے پاس تھی. آج میں اور آپ، انجیل تو مٹی کے برتنوں میں رکھی ہے ایسے بدن میں جو بے ثبات اور کمزور ہے، لیکن ہارتے کیوں نہیں ہیں؟ نا امید کیوں نہیں ہوتے؟ حوصلہ کیوں نہیں ہارتے؟ کیونکہ ایمان کی قدرت ہمیں بوسٹ کرتی ہے اور طاقت دیتی ہے. کیونکہ ایمان کہتا ہے بولتا جا، اس زندگی میں انجیل سناتا جا. کیونکہ ان بڑے دکھوں کے بعد ہم یسوع کا بے بیان بے حد جلال دیکھیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے ہم میں بھی وہی روح ہے جس میں ہم ایمان لائے اور ایمان سے بولتے ہیں. ہلیلویا. ہلیلویا. کوئی بات نہیں، آج ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، آج ہم تکلیفوں میں ہیں، آج ہم پرابلمز میں ہیں، لیکن ایمان ہمیں وہ طاقت دیتا ہے. آئیں ذرا اسی بات کو پولوس کی زندگی کی، جب وہ کہتا ہے نا کہ ایمان سے بولتے ہیں، تو پولوس کی زندگی کی مصیبتوں اور عذابوں نے اس کا منہ بند نہیں کر دیا تھا. کبھی اپنا منہ نہیں اس کا بند ہوا. بڑے دکھ اس نے، بڑی مصیبتیں سہیں. بائبل میں اس کا ذکر ہے. جہاں سچا ایمان ہوتا ہے، غور سے سنیے، وہاں اس کا اظہار بھی ضرور ہوتا ہے، اور سچا ایمان چپ نہیں رہ سکتا. واہ واہ واہ. آئیں 14ویں آیت ذرا دیکھیے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو چلایا وہ ہم میں بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا. واہ 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 واہ. ہلیلویا. ہلیلویا. ایک دن میں نے اور آپ نے مر جانا ہے. کوئی بات نہیں، اگر کوئی مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے، اس کمزور بدن میں مر جاتا ہے،
لیکن پولوس کو کیسی زبردست امید ہے، کہتا ہے چلو مر ہی جانا ہے نا، چپ نہیں ہونا، ایمان سے بولتے ہی جانا ہے۔ لیکن وہ ایک بات کہتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے، جلانے کا مطلب ہے زندہ ہونا، یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اسی بھی زندے ہوں گے تے تسی بھی زندے ہو گے جڑے میری خدمت دے دکھ دے وسیلے نہ بچے ہو۔ اب کتنے لوگ جب زندہ ہو گئے ہیں؟ یسوع مسیح، اور وہ جس نے اپنے اس بے ثبات کمزور بدن میں انجیل سنائی، مر گیا دکھوں میں، کوئی بات نہیں، لوگوں کے پاس یہ امید نہیں، اس نے دکھ سہتا ہوا اور ایمان میں بولتا ہوا انجیل سناتا ہوا مر گیا، اے بھی زندہ کر دیتا جائے گا، ہیلیلویا۔ اچھا جس کو سنائی ہے وہ بھی زندہ کر دیا جائے گا، ہیلیلویا۔ اب آئیں اس بات کو ذرا دیکھیں کہ شاید ہمیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہو کہ موت کے مستقل خطرے سے بھی پولوس کو کیوں جنبش نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہ تو سارے دکھ ایک طرف ہیں، بیماریاں ایک طرف ہیں، مشکلات ایک طرف ہیں، نیچرل مشکلات ایک طرف ہے، دنیا کی جو انجیل کے خلاف مشکلات آپ کی زندگیوں میں پیدا کرتے وہ ایک طرف ہے، لیکن دیکھیں پولوس کو موت کا ڈر تھا تو اس سے بھی وہ جنبش نہیں کھایا، اسے موت کا بھی ڈر جو ہے نا چپ نہیں کراتا تھا کہ بھی بھائی چپ کر جا، تینوں کوئی مار دے گا، تم مر جائے گا، چپ کر جا، انجیل سنانا بند کر دیا، انجیل کا خزانہ اس کے بدن کے اندر ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کے مستقل خطرے سے بھی پولوس کو کیوں جنبش نہیں ہوئی؟ اچھا کیوں وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں بے حوصلہ ہمت نہیں ہاری؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے۔ اب موت نے بھی اس کو جنبش نہیں آنے دی، موت کے ڈر نے بھی اس نے جنبش نہیں کھائی۔ پتہ کیوں؟ وہ لڑکھڑایا کیوں نہیں؟ موت سے کیوں نہیں ڈرا وہ؟ جواب اس آیت میں موجود ہے، کیوں نہیں ڈرا؟ کیونکہ مسیحی پیغام سنانے میں اس کی دلیری اور بے خوفی کا راز یہ ہے، ذرا سن لیجئے، کہ وہ جانتا تھا کہ یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، ہیلیلویا۔ وہ جانتا تھا یہ زندگی عارضی ہے، وہ جانتا تھا یہ زندگی، وہ جانتا تھا کہ ایماندار کے لیے جی اٹھنا یقینی ہے، ہیلیلویا۔ اس کو پورا یقین تھا یسوع مردیاں جو جی اٹھیا ہے میں بھی جی اٹھاؤں گا، اور جن کو میں نے انجیل سنائی ہے وہ بھی جی اٹھے گا، ہیلیلویا۔ اس لیے اسے موت کا ڈر نہیں تھا، اس لیے اسے موت کا قطعاً خوف نہیں تھا، اس کو اتنا زیادہ یقین تھا مردوں میں سے جی اٹھنے کا، کیونکہ اس نے اپنے منجی یسوع کو دمشق کی راہ پر دیکھا تھا۔ اس نے کلیسیا کے ان لوگوں کو ستایا مارا تھا جو یہ پیغام دیتے تھے کہ بھائیو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ مردوں کی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن جب دمشق کی راہ پر وہ زندہ یسوع سے ملا تو وہ اس دن سے اس کا ایسا یقین ہو گیا، اب اسے موت کا بھی ڈر نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کرسچن موت سے نہیں ڈرتا۔ ایک ایماندار جس کمزور بدن میں آپ کے انجیل رکھی ہے نا، وہ موت سے بھی جنبش نہیں کھائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسے پورا یقین ہے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اسے پورا یقین ہے کہ میں بھی مردوں میں سے جی اٹھوں گا، ہیلیلویا۔ یہ زندگی عارضی ہے۔ وہ خدا جس نے، یہی لکھا ہے نا، انڈرلائن کریں، وہ خدا جس نے خداوند یسوع کو جلایا، ہیلیلویا۔ پولوس کہتا ہے وہ مجھے، یعنی پولوس کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اس لیے موت کا ڈر نہیں ہے۔ موت کا ڈر انہیں ہوتا ہے جس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، جس نے ابدیت کے لیے نہیں زندہ ہونا۔ ایسی بے شمار قومیں، نسلیں، رنگ ہیں جو موت میں قیامت کا اثر نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن ہمارا کامل ایمان ہے کہ یسوع مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا، واہ واہ، تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ خدا نے یسوع کو جلایا، اس کے ساتھ وہ ہمیں بھی جلائے گا، پولوس کہتا ہے، پھر کہتا ہے تمہیں بھی حاضر کرے گا، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تو یہ انجیل جب تک آپ نہیں سنیں گے، آپ یسوع پر ایمان نہیں لائیں گے جو خود مردوں میں سے جی اٹھا، آپ ہرگز نہیں جی اٹھیں گے۔ اس لیے وہ جس کی منادی کرتا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ خود جی اٹھے گا، اور جو اس منادی پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اس لیے اسے موت کا بھی ڈر نہیں تھا، موت کی وجہ سے بھی اس نے جنبش نہیں کھائی، اس کو ہرگز ڈر نہیں ہوا، خاموش نہیں ہوا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی جی اٹھیں گے، ہیلیلویا۔
اس لیے آئیں انجیل کی بڑی خوشخبری کو اس مٹی کے برتن میں، اس کمزور بدن میں، اس بے ثبات بدن میں رکھ کر جو کچھ آپ دکھ سہتے ہیں، موت تو ہم میں اثر کرتی ہے لیکن زندگی تم میں، کوئی بات نہیں اگر آپ دکھ سہتے ہیں انجیل کی خاطر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کے دکھ سہنے سے دوسرا شخص برکت پا جاتا ہے، زندگی پا جاتا ہے، یسوع کو پا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر اس انجیل کی خاطر تجھے موت کو بھی گلے لگانا پڑے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے میں کلام مقدس کی وہ بات آپ سے کہتا ہوں، آپ مردوں میں سے جی اٹھیں گے، ہیلیلویا۔ اور پھر مرنے کا نہیں، یسوع مسیح کو لوگوں نے مارا، صلیب پر ٹانگ دیا اور مر گیا، جب وہ تو اسے قبر میں اتار دیا گیا اور پتھر رکھ دیا گیا، یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، ہیلیلویا۔ ہم بھی ایک دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ آئیں 15ویں آیت پڑھیں۔ اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں، تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے۔ واہ واہ واہ۔ سو پولوس کے سامنے قیامت کی حقیقت 15ویں آیت میں حقیقت اور یقینی امید ہے، قیامت کی، جی اٹھنے کی، زندہ ہونے کی، دوبارہ زندہ ہونے کی۔ سو اسی لیے وہ بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کو تیار ہے، ہیلیلویا۔ جس دن آپ کو مردوں میں سے جی اٹھنے کا یقین ہو جائے گا، آپ بڑی سے بڑی مصیبت سہ لیں گے۔ سو وہ جانتا ہے کہ ان سارے دکھوں کا نتیجہ جو ہے وہ دوہرا ہوتا ہے، دوہرا ہوگا، مطلب ڈبل کام کرے گا۔ کیسے؟ نمبر 1، اول یہ کرنتھیوں کے لیے کثرت سے برکت کا باعث بنتا ہے۔ جب میں یہ دکھ سہتا ہوں تو کوئی بھی شخص اس سے برکت پاتا ہے۔ اور دوسرا یہ انڈرلائن کریں، خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری ہے، ہیلیلویا۔ جب آپ دکھ سہ کر انجیل سناتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک دوسرا برکت پا جاتا ہے، دوسرا خداوند کے جلال کے لیے شکر گزاری ہے۔ سو پولوس جو کچھ کہتا ہے اور کرتا تھا، اس کے لیے پیچھے یہ دونوں مقصد کار فرما تھے۔ کیا؟ اس کو ہمیشہ خدا کے جلال اور دوسروں کے لیے برکت کی فکر تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ اس کمزور بدن میں انجیل سناتے ہیں اور دکھ سہتے ہیں اور شاید موت بھی سہ لیتے ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس میں استفنس ہے، ہمارے تمام کے تمام رسول ماں سوائے یوحنا کے، اس کو بھی پھینکا گیا تیل کے کڑائی میں، لیکن تو بھی وہ بچ گیا۔ اس کی شکر گزاری خدا ان کی، کیونکہ خدا نے ایک کو زندگی دی اور اس نے یہ بتایا کہ میں جسے چاہوں میں اسے زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن کئیوں نے موت کو بھی گلے لگا لیا۔ لیکن اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں اگر آپ دکھ سہتے ہیں تو۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے دکھ سہنے سے کوئی نجات پا جاتا ہے، یسوع کو پا جاتا ہے، برکت پا جاتا ہے، ایک تو یہ دوسرے کو۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کو جلال ملتا ہے، ہیلیلویا۔ جب کوئی روح بچ کر خداوند کی بادشاہی میں جاتی ہے تو خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، تو دوہرا فائدہ ہوا۔ سو پولوس جانتا ہے کہ میں جس قدر زیادہ دکھ اٹھاتا ہوں اسی قدر دوسروں پر فضل زیادہ ہوتا ہے۔ فضل کو دائرہ لگا لیے، جس قدر میں زیادہ دکھ اٹھاتا ہوں دوسرے پر اتنا ہی زیادہ فضل ہوتا ہے۔ آپ جتنی انجیل کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، یاد رکھیے اس جگہ پر اتنا ہی فضل ظاہر ہوگا۔ جتنے زیادہ لوگ نجات پاتے ہیں اتنا زیادہ خدا کے جلال کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ سنیں، انڈرلائن کریں، دیکھیں میری بات سنیں۔ جتنا زیادہ آپ دکھ اٹھاتے ہیں لوگ اتنے زیادہ ان پر فضل ہوتا ہے، ان کو برکت ملتی ہے، وہ نجات پاتے ہیں۔ اور اتنے ہی زیادہ جب اس کے وجہ سے لوگ نجات پاتے ہیں تو جلال کس کو ملتا ہے؟ خداوند کو ملتا ہے۔ خدا کے جلال کی شکر گزاری ہوتی ہے اتنی زیادہ، ہیلیلویا۔ تو اب دوہرا فائدہ ہوا، آپ زیادہ دکھ سہتے ہیں، لوگ زیادہ فضل برکت یسوع مسیح کو پاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب وہ نجات پا کر یسوع کے حضور میں جاتے ہیں تو جلال بھی اس کو ملتا ہے۔ سو ایک مفسر اس آیت کو یوں وضاحت کرتا ہے اور پھر ہم دعا کریں گے کہ ہماری یہ مصیبتیں تمہارے فائدہ کے لیے ہیں۔ ایک مفسر کہتا ہے ہماری یہ مصیبتیں تمہارے فائدہ کے لیے ہیں، اور تم میں سے جتنے زیادہ مسیح کے لیے جیتے جاتے ہیں اسی کی بڑی مہربانی اور رحمت کے لیے شکر گزاری کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی قدر خداوند کو زیادہ جلال ملتا ہے۔ بولو ہیلیلویا۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، پھر دعا کریں گے۔ کل ہم دیکھ لیں گے 16ویں 17ویں 18ویں آیت۔ دیکھیں
آپ جتنا زیادہ دکھ سہتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ دکھ اور مصیبتیں سہتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ مسیح کے لیے لوگوں کو جیتتے ہیں. جب آپ جتنا زیادہ مسیح کے لیے لوگوں کو جیتتے ہیں تو وہ جیتی ہوئی روحیں خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں اور پھر ان سے یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے. سو آئے اس مٹی کے برتن میں آپ جب انجیل سناتے ہیں تو ہے تو مٹی کے برتن چ بائبل کے سامنے یہ قیمتی خزانہ جو خوشخبری کا ہے آپ کے بدن میں رکھا گیا. کوئی بات نہیں، آپ اس مٹی کے برتن کو اگر دکھ ملتا ہے اور یہ مٹی کا برتن توڑ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھنا کہ آپ کے دکھ سہنے سے، آپ کی بے ثباتی، آپ کی کمزوری سے دوسرا شخص برکت پاتا ہے، نجات پاتا ہے، یسوع کو پاتا ہے، یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے. آئیں وہ ہم پھر مردوں میں سے جلا دیے جائیں گے اور پھر ہمیں ایک ایسا جلالی بدن دیا جائے گا جس سے ہم کبھی نہ آنکھ میں آنسو ہوں گے، نہ جھری ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ موت ہوگی. ہیلیلویا. اور یسوع کے نام کو جلال ملے گا. آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ ہی کے ساتھ مل کر آج کے سارے کلام کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کریں گے. آپ کے لیے شکر گزاری کریں گے آج کی صبح کے لیے جتنے لوگ آپ موجود ہیں، آپ کے گھرانے کے لیے جتنے یہاں موجود ہیں کے لیے عروسہ آپ ہی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. آئیں آپ بھی اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں. آ جائیں تو خداوند کے نام کو جلال ملے گا. ہیلیلویا.